والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اصبحت کی تعریف یہ ہے ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، دین میں وہ شے داخل کرنا کہ جو دین میں نہ ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور مجلس اور گریہ کسی بھی زاویے سے بدعت میں داخل نہیں ہے۔ یہ میں کل بیان کر چکا ہوں۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، بلکہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کا کیریکٹر، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق بالکل ایسا ہو جیسے آئمہ چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار چاہتے ہیں، تاکہ پھر آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، بلکہ تمہارا عمل خود بتائے کہ یہ قوم سچوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جہاں سچے اٹھنے کو کہہ دیں وہاں بیٹھنا حرام ہے، اور جہاں سچے بیٹھنے کو کہہ دیں وہاں اٹھنا حرام ہے۔ یعنی اپنی حرکت و سکنات تابع کر دیجئے آل محمد کے، جو آل محمد کہیں گے وہ ہم کریں گے، اور جس سے آل محمد روکیں گے اس سے ہم رک جائیں گے، تو پھر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ سچوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر ہمارا کیریکٹر یہ نہ ہو، ہمارا اخلاق یہ نہ ہو، ہماری سیرت یہ نہ ہو، بلکہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں، ہم دین میں بھی اپنی مرضی کو داخل کریں، کوئی چیز دین میں نہیں ہے لیکن اس کو دین میں داخل کیے جا رہے ہیں، اپنی رسم و رواج کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں، تو پھر دین آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی قدر کریں گے۔ دین آپ کے اشارے پہ چلنے کے لیے نہیں آیا ہے، دین آپ کو اپنے اشارے پہ چلانے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا دین کو مانیے، اسلام کو مانیے، مذہب کو مانیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو اپنا عقیدہ، جوان لڑکے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں دین میں کیسے رہنا۔ مثلا کوئی ایک مسئلہ پیش آ گیا آپ کی زندگی میں، تو اسے آپ مسئلے کو اپنی ذہنیت سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی عقل سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور خواتین کی بتائی ہوئی بات کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہی پورا دین ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، اسلام قرآن ان کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام نے کہا ہم نے آپ کو عقل جیسی دولت دی ہے، اور اس عقل کو چلانے کے لیے 14 رہبر دیے ہیں، اور پھر ان رہبروں کی وراثتوں کو تم تک پہنچانے کے لیے نائب امام جیسی دولت آپ کو دی ہے، تاکہ آپ اپنی زندگی کو اچھے انداز سے گزار سکیں اور بہترین انداز۔ مثلا میں معیار بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، واقعہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو چاہتا تھا آخر میں بیان کرنا، بڑے سے مطلب ہے پرعظمت ہے، 2 منٹ کا 1 منٹ میں واقعہ تمام کر دوں گا، لیکن آپ سمجھیے کہ ہمیں کیسے بننا ہے۔ امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا کہتا میں آپ کو بہت اچھا مانتا ہوں۔ مولا نے کہا کس طرح مانتا ہے؟ کہا اس طرح مانتا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک انار ہو، خدا کی قسم واقعہ سن کے آپ کا نفس جو ہے سوچنے پہ مجبور ہوگا آپ کے لیے کچھ کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے دین۔ مولا اگر میرے ہاتھ میں ایک انار ہو اور آپ یہ کہتے ہیں اس کا آدھا حصہ حرام ہے آدھا حصہ حلال ہے، نہیں توجہ دیا، کتنا بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ مولا اگر ایک انار کے بارے میں آپ نے کہہ دیا آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، تو مولا میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا یہ حلال کیوں ہے یہ حرام کیوں ہے۔
جسے آپ نے کہہ دیا حلال ہے اسے حلال سمجھوں گا، جسے آپ نے کہہ دیا حرام ہے حرام سمجھوں گا۔ پر یہی تمہیں غدیر سکھانے کے لیے آئی ہے، دین میں اپنی مرضی داخل نہ کرنا، جسے علی حلال کہتے ہیں اسے حلال سمجھنا، جسے علی حرام کہتے ہیں اسے حرام سمجھنا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد تو ماشاءاللہ میری طرف متوجہ ہے۔ تو حلال حرام ہمیں آج کے بعد اپنی مرضی سے، ہاں زور سے بولیے، ہاں بالکل ایسے ہی، کیونکہ میں تو ایک کلاس لے رہا ہوں بھائی، میں جس کو ذاکرین اور علماء پڑھتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ یعنی آپ کو دین میں کیسے رہنا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے حرام اور حلال نہیں بنانا ہے، ہمیں حرام اور حلال اہل بیت جسے کہیں اسے ماننا ہے، اپنی مرضی کو دین میں داخل ہمیں نہیں کرنا۔ ایک اصول آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کل کا جو موضوع تھا وہ یہاں تک پہنچا تھا ہمارا کہ کوئی بھی نہیں ہے کہ حرام کیوں ہے۔ اگر کوئی ہماری مجلس اور ماتم اور آنسو اور گریے کو بدعت کہہ رہا ہے تو دلیل، ہم پاگل بنے جا رہے ہیں، ممبروں سے دلیل پہ دلیل دیے جا رہے ہیں۔ دلیل ہمیں نہیں دینی ہے، دلیل ان کو دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جتنی بھی نجس چیزیں ہیں ان کی تعداد آپ کو بتا دی، یہ نجس ہے، یہ نجس ہے، یہ نجس ہے، یہ نجس ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو تعداد بتائی حرام کی، حلال کی اللہ نے تعداد نہیں بتائی۔ ارے بھائی یہ میں نے کہا کہ یہ اجتہاد کی چیزیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ نے حرام کی لسٹ آپ کو بتائی، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام۔ اسی طرح اللہ نے نجاسات کی لسٹ بتائی، اور اس کے بعد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب اگر آپ اس سے بلند صلوات پڑھیں تو یہ خزانہ آپ تک پہنچاؤں میں۔ چونکہ موضوع بہت بھاری ہے، میں خود بھی پچھتا ہوں اسے شروع کر کے، لیکن چونکہ بات آ گئی ہے ممبر پر تو یہ پہنچانی ضروری ہے۔ حرام کی لسٹ شریعت میں معین ہے، اسی طرح نجس کی شریعت میں لسٹ معین ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کہا اور آپ ایک کام کر رہے ہیں تو بالکل آسان سی بات ہے، آپ اس لسٹ میں جا کر دیکھ لیجیے حرام ہے یا نہیں۔ اسی طرح نہ حلال کی تعداد بتائی، نہ پاکیزہ چیزوں کی تعداد بتائی، قانون بتایا۔ قانون کیا ہے؟ کلو شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام۔ چھٹے امام کا بتایا ہوا قول، چھٹے امام کا بتایا ہوا نسخہ، چھٹے امام کی بتائی ہوئی ایک ایسی دلیل جو کبھی نہیں کٹے گی۔ اللہ نے حرام کی تعداد بتا دی، اب حلال کیا کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کلو شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر شے تیرے لیے حلال ہے جب تک تیرے پاس حرام ہونے کے دلیل نہ ہو۔ ارے نہیں توجہ چاہیے، بڑا عجیب سا مسئلہ، میرے مولا کا قول ہے، یعنی جب تک تو نہ جان لے، مثلا یہ گلاس رکھا ہوا ہے پانی کا یہاں کے اوپر، ایک گلاس پانی کا رکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا اس میں سے کچھ پانی گرا ہوا بھی ہے، یہ بتائیے جب میں گلاس رکھے گیا تھا تو پاک تھا، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ نجیس ہے یا پاک، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے اس کے نجیس ہونے کی تو اسے نجیس کہنا، اور اگر تم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو شک پہ عمل نہ کر۔ ارے بھائی مسئلہ یہ قانون ہے امام کا بتایا ہوا، شک پر عمل نہ کر، اور وہ قوم شک پہ کیسے عمل کرے
دلیل نہ ہو. دلیل کا مطلب کیا ہے؟ دو جوان لڑکے آئے, آ کے کہنے لگے قبلہ یہ جو گلاس رکھ کے گئے تھے اس میں کتے نے منہ ڈال دیا. آپ کہیں گے حرام ہے, اس سے پہلے آپ حرام نہیں کہہ سکتے, اس سے پہلے آپ نجس نہیں کہہ سکتے. یہی قانون ہے. شریعت نے نجاسات کی تعداد بتا دی, کتا نجس ہے, کافر نجس ہے, فلاں شے نجس ہے, سور نجس ہے, سارا بتا دیا. لیکن اب میں شک کر رہا ہوں یہ فرش نجس ہے یا پاک؟ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ پاک ہے. اور اگر کوئی نہیں کہے نجس ہے, کہا تو دلیل دے, دلیل دے کہ نجس ہے. پر یہی مسئلہ ہے, مجلس اعضاء کا بھی یہی مسئلہ ہے, دلیل نہیں. ہم تو مجلس اعضاء کر رہے ہیں, ایک کہتا ہے جائز نہیں ہے تو دلیل تو دے کہ جائز کیوں نہیں ہے. بھائی دلیل آپ دیجئے نا کہ جائز کیوں نہیں, رونا جائز نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ رونا. آپ بچپن میں روئے, آدم روئے, یہ بھی تو نہیں ہے. چلیے یہ بھی چھوڑیا. کل میں نے علماء سنت کی کتابوں سے ثابت کیا تھا رونے کے بارے میں کہ محدث دہلوی نے نقل کیا حسین کو لے کے رو رہے تھے. سارے مسائل میں دوبارہ نہیں رونا چاہتا. تیسرا مسئلہ, جناب حمزہ رسول کے چچا, اسد اللہ, اللہ کا شیر, جنگ احد میدان میں جنگ کر رہا ہے. خدا کی قسم جس جنگ میں حمزہ اور علی پہنچ جائیں اس جنگ سامنے والے دشمن سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کس کس سے بچوں. اس لیے کہ علی سے بچے تو حمزہ پکڑے, حمزہ سے بچے تو علی پکڑے. اب یہ دو اللہ کے شیر, ایک علی اور ایک حمزہ. خدا کی قسم ایسی تلوار چلتی تھی جناب حمزہ کی کہ سر ایسے کٹ کر کے گرتے تھے, اور جناب حمزہ سے بڑے شجاع بس علی ہی تھے, اور دنیا میں کوئی بڑا شجاع بھی نہیں تھا حمزہ سے. اتنا بڑا شجاع, اسی لیے یزید کی دادی ہندا کی خواہش تھی کہ حمزہ کسی طرح مارے جائیں. حمزہ, ابو سفیان کی زوجہ, امیر شام کی ماں, یزید کی دادی ہندا, اس کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح حمزہ مارے جائیں. حمزہ کون؟ بولیے جوانوں, حمزہ کون؟ رسول کے چچا. ہاں اتنی تو نالج ماشاءاللہ مجلس میں ہونی چاہیے نا. حمزہ کون تھے؟ رسول کے چچا تھے. تو رسول اپنے چچا کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ہندا کی خواہش یہ تھی رسول کو زیادہ سے زیادہ دکھ پہنچائے, اور ان کو دکھ جب پہنچے گا کہ جب حمزہ شہید ہوں گے, جب حمزہ کو مارا جائے گا, جب علی کو مارا جائے گا. کمال کا مسئلہ یہی تو ہے, جو رسول کو نقصان پہنچایا کرتے تھے وہ اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے, وہ بعد میں اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے. بھائی بڑا مسئلہ یہی ہوا. جناب حمزہ جنگ احد میں آئے, اس نے قسم کھائی کہ جو آدمی یزید کی دادی نہیں کر, یہ قسم کھائی جو حمزہ کو قتل کرے گا اسے میرے ساتھ خوشی میسر ہوگی. اب کچھ باتیں تہذیب کے دائرے میں بھی ہوتی ہیں بھائی, کھلا کھلا میرے سے نہ پڑھوائیے, ممبر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. میری محبت اس جوان کو نصیب ہوگی کہ جو حمزہ کو مار ڈالے, لہذا اب جو اس کے عاشق رہے ہوں گے ان کی تمنا یہ ہوئی کسی طرح ہمیں اس عورت کے پاس جانا ہے, تو لہذا حمزہ کو ہمیں قتل کرنا پڑے گا. لہذا ان کا فوکس, ان کی پوری تیاری اسی بات میں ہوئی کہ ہم حمزہ کو ماریں گے. اب جناب حمزہ بھی تلوار چلا رہے ہیں, تلوار چلاتے چلاتے کسی نے حملہ کر دیا, نیزہ مار دیا چھپ کے, جناب حمزہ شہید ہو گئے. جناب حمزہ شہید ہوئے تو یزید کی دادی ہندا نے ان کی ناک کاٹی, ہاتھ پیر کاٹے, ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں پہن لیا. دیکھیں کیسی ہسٹری ہے. ناک کان کاٹ کے, گلا کاٹ کے, ہاتھ پیر کاٹ کے,
काहे में, और जिगर निकाल लिया। जिगर, मैं ऐसी बात सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, आज आपको वजन आ जाएगा। सदमा हुआ या नहीं हमजा की शहादत सुन के आपको? जनाब हमजा, तमाम उलमा अहले सुन्नत ने लिखा, तमाम उलमा अहले तशय्युअ ने लिखा, रोने लगे जनाब हमजा के ऊपर। कुछ लोग आए, सहाबा आए, या नबी अल्लाह तुम्हारे चचा का कलेजा चबाया। अब मैं आलिम अहले सुन्नत, बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लामा अब्दुल बर साहिब इख्तियार, जिन्होंने किताब लिखी इख्तियार, अल्लामा अब्दुल बर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, और अल्लामा मुफ्ती जाफर साहब की नहजुल बलागा, जवानों से गुजारिश है जरूर पढ़े नहजुल बलागा मुफ्ती जाफर साहब की, उसके मुकदमे में भी है कि एक मर्तबा साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह तुम्हारे चचा का कलेजा निकाल के चबा रही थी हिंदा, मगर चबा नहीं पाई। बस यही पर रोकूं, ताकि एक एक आदमी का हाथ उठे और एक एक आदमी की दलील बने कि हम हमजा के कितना साथ हैं। जुमला मैंने इसीलिए रोक लिया, एक एक आदमी जो बैठा जहां जहां सुन रहा है अपनी अपनी जगह सलामी देंगे जनाब हमजा को कि क्या शख्सियत थी हमजा की। लिखने वाला आलिम अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह सहाबा कहते हैं आपके चचा का कलेजा हिंदा ने चबाना चाहा मगर चबा नहीं पाई। एक मरतबा रसूल सलाम ने कहा कयामत तक भी कोशिश करती रहेगी तो मेरे चचा का कलेजा नहीं चबा पाएगी। नहीं, जुमला देते क्या है, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों? बस इस क्यों के जवाब पर सलामी देनी है आपको, हाथ उठा के बता क्या कहा, या रसूल अल्लाह ये कयामत तक भी चबाना चाहे तो क्यों नहीं चबा सकती? तो नबी ने फरमाया इसलिए मेरे चचा के जिस्म का एक एक हिस्सा जन्नती है, अल्लाह नहीं चाहता किसी जहन्नमी पेट में। वो सुने जनाब, जब मदीने में आए तो काफी मुसलमान शहीद हुए थे ना, सहाबा की औरतें अपने अपने रिश्तेदारों पर गिरिया कर रही थी। तमाम उलमा अहले सुन्नत ने लिखा कि रसूल इस्लाम उनके दरमियान से गुजरे और एक जुमला कहा फअम्मा हमजा फला बवाकी अलहा, मेरे चचा पे कोई रोने वाला नहीं। सहाबा चाहने वाले थे, उन्होंने नबी की हसरत को सुना, सुन के अपनी औरतों से कहा अपने रिश्तेदारों पे